صاحب کیا ایسے کام کیا کہ مجھے چھپانا پڑ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی پیشی تھی، خان صاحب کیا ایسے کام کیا کہ مجھے چھپانا پڑ رہا ہے آپ کو؟ اسی وقت ایک صحافی نے سوال کیا تھا اور اس کو بعد میں تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا اور کچھ لوگوں نے ان کی تعریف بھی کی۔ وہ صحافی جو تھے وہ شیرازی احمد شیرازی ہے، جو نیوز میں رپورٹر بھی ہیں، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اور ان سے اس سوال کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کس وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا اور آپ کے انٹینشنز کیا تھے کہ آپ کو ایسا سوال کرنا پڑا، اس کے بعد جو تنقید ہوئی اس کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زید، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے، ایسا سوال کیوں کیا تھا؟ زیاد بہت شکریہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ سوال کرنے کے بعد تنقید کا نشانہ بہت بنایا گیا، کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا۔ بحیثیت صحافی مجھے اس ملک کا آئین یہ رائٹ دیتا ہے کہ میں ہر طرح سے سوال کر سکوں۔ اگر میرے الفاظ کا چناؤ غلط ہوتا یا اگر اس وقت میں نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہوتے کہ جو غیر مناسب تھے تو پھر تنقید کا نشانہ بنانا جائز تھا۔ میں نے صرف سوال پوچھا اور یہ صرف عمران خان سے نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب جو بھی میرے سامنے آئے ہیں، میں نے سوال کیا ہے، وہ سوال کرنا میرا رائٹ ہے۔ سوال میں اس سینس میں کیا تھا کہ چونکہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نیوز میں ایز اے پی ٹی آئی بیٹ رپورٹر کام کر رہا ہوں۔ پچھلے 2 سالوں سے میں پاکستان تحریک انصاف کو ہی کور کر رہا ہوں اور تقریباً 15-20 ملاقاتیں بھی اس دوران خان صاحب سے ہوئی ہے۔ سوال میں نے اس سینس میں کیا تھا کہ آپ ایک سابق پرائم منسٹر ہے، ایک ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ خان صاحب خود کو ایک عظیم لیڈر بھی مانتے ہیں، تو کورٹ میں آپ آتے ہیں، کیا وجوہات ہے کہ آپ کی گاڑی مین گیٹ پہ روک دی جاتی ہے، 15-20 منٹ آپ گاڑی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، پھر مذاکرات ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے آپ کی جو گاڑی ہے اس کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی، پھر آپ کے اوپر بالٹی رکھ کر یا پھر شیلف جو ہے وہ رکھ کر آپ کو اندر جانا پڑ رہا ہوتا ہے، تو کیا وجوہات ہے؟ آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ سوال کو اگر پازیٹیو وے میں دیکھا جائے تو سوال کا مطلب تو ہی بنتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کن لوگوں نے اس سوال کو نیگیٹو لیا، کن لوگوں نے مطیع اللہ جان صاحب کا نام استعمال کر کے سوال کا جو رخ ہے وہ کسی وہ جانب موڑ دیا۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو سوال میں تو کچھ بھی غلطی نہیں تھی اور سوال کرنا میرا رائٹ ہے۔ میں یہاں پر زیادہ چونکہ میں پی ٹی آئی کو کور کرتا ہوں اور میں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بڑے قریب سے دیکھا، بہت سارے جو ہے ان کے ساتھ دوستی بھی ہے، یارانہ بھی ہے۔ اس سے قبل جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ سلمان خان اور شاہ رخ خان سے بڑا ایکٹر ہے، تو اس پر میں نے جب خان صاحب کے زخم سامنے آئے تو میں نے مولانا صاحب سے سوال کیا تھا کہ مولانا صاحب اب تو ان کے زخم بھی سامنے آ چکے ہیں، تو کیا اپنا جو بیان ہے واپس لیں گے؟ تو اس دوران جب مولانا صاحب نے سوال کے جواب کو تروڑ موڑ کر بیان کیا تو پی ٹی آئی والوں نے بڑا اچھالا تھا اور بہت تعریفیں کی تھی میری، اور یہ وہ کہ نڈر صحافی ہے، بے باک صحافی ہے۔ اب جب خان صاحب نے سوال کیا تو وہی لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جب کورٹ میں آئی تھی تو میں نے سوال کیا تھا کہ آپ ایک ملزمہ ہے، آپ کو شاہانہ طریقے سے یہاں پر پروٹوکول لیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ تب پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ یہ نڈر صحافی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تب تو گالیاں نہیں مل رہی تھی۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں ڈیجیٹل مردم شماری کو نہیں مانتا، میں نے اس پر سوال کیا کہ آپ جو ہے جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے پہلے لاؤڈ اسپیکر کو نہیں مانا، پھر ٹی وی کو نہیں مانا، پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کو نہیں مان رہے تھے، اب آپ مردم شماری کو بھی نہیں مان رہے، تو اس پر بھی ان لوگوں نے جو ہے واہ واہ کیا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ ریئلٹی بیان کرتے ہیں، میرے سامنے جو بھی ہے، چاہے فواد چودھری ہو، چاہے مراد سعید ہو، چاہے جو بھی ہو، میں تو اس طرح سوال کرتا ہوں، لیکن پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، جو ورکرز ہیں، یہ بات وہ مانے یا نہ مانے، ان میں یہ بات ہے کہ اگر ان کے حق میں کوئی بات کرے تو آپ ان کے ہیرو ہیں، اگر آپ تھوڑے سے ہٹ کر بات کریں گے تو پھر آپ کی وہ جو ہے گالی بھی دیں گے، پھر آپ کے آباء و اجداد کو بھی گالیاں دیں گے، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو روایت پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ڈالی ہے، یہ ہمارے معاشرے کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے جس طرح بات کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اس طرح تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کا اکثر جو ہے ان کے ساتھ بھی سامنا ہوتا ہے باقی پارٹیوں کے لوگوں سے، ان کے جو سپورٹرز ہیں یا باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ان کی جتنی بھی لیڈرز ہیں، ان میں اور پی ٹی آئی کے لوگوں میں کیا فرق آپ نے پایا ہے؟ زیادہ فرق بتانے سے قبل میں ایک اور سوال جو ہے جو بہت وائرل ہوا تھا اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک بیان دیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پلے بوائے رہے ہیں اور میرے پاس آپ کی ویڈیوز ہے۔ وہ سوال میرا تھا جب عمران خان نے ہمیں بلایا تھا زمان پارک، تو وہاں پر میں نے سوال کیا خان صاحب سے کہ خان صاحب جب باجوہ صاحب سے آخری ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی؟ تو
تو خان صاحب نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں اور پلے بوائے رہے ہیں سوری، اور میرے پاس آپ کی ویڈیوز ہے، تو میں نے جواب میں کہا کہ کیا اداروں کا صرف یہی کام باقی رہ گیا ہے کہ وہ ویڈیوز بنائیں؟ تو یہ بھی ایک مشکل سوال تھا کیونکہ اس ملاقات میں بہت سارے اور بھی باتیں ہوئی تھی. خان صاحب نے مجھے جواب دے دیا. جو پرسوں والا سوال تھا اس پر بھی خان صاحب جواب دے سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں دیا. تو سوال اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا، نہ اتنا کوئی اچھال کر بیان کرنے والا سوال تھا، جس ایک سوال کے جس طرح آپ نارمل سوال کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی سپورٹرز یا پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں ان سے سوال کرنے کا اور باقی جو جماعتوں کے رہنما ہے ان میں کیا فرق ہے، تو جو دیگر جماعت کے لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ جب آپ سے بات کرتے ہیں، جب آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو دلائل کے ساتھ اور تاریخ کا حوالہ دے کر، واقعات کا حوالہ دے کر آپ سے بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جو ٹویٹ فواد چودھری نے کیا ہوتا ہے وہی باتیں جو نہیں ہوتا ہے اس کی دکان میں بیٹھنے والا بندہ پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی وہی بات کرتا ہے، جو بچہ ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ بھی وہی باتیں کرتا ہے. تو ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا. بس جو باتیں مرکزی قائدین کرتے ہیں، دیکھ لیں عمران خان نے جو ہے سائفر کا معاملہ اٹھایا کہ امریکہ سے سائفر آیا، وہ کہانی جاتے جاتے جو ہے محسن نقوی پر ختم ہو گئی. پھر اسمبلی تحلیل ہو گئی، وہ جا کے باجوہ کے کہنے پر جو ہے نا وہ اس پر ختم ہو گیا کہ باجوہ نے مجھے کہا تھا. پھر اسمبلی سے استعفے دیے، دوبارہ آنے کی کوشش کی، وہی جو ہے نا وہی آپ کے سامنے کبھی کہتے ہیں دوبارہ لے کے آئے، کبھی کیا کہہ رہے کبھی کیا کہہ رہے. تو ان میں جو ہے بیوقوفیاں کرتے ہیں، پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ان کے کی بورڈ وارئرز ہیں ان کو آگے پیش کر لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد، کوئی نالج نہیں ہے، بس جو منہ میں آئے وہ بول لیتے ہیں. پھر کمنٹس میں گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں، بازاری زبانیں استعمال کرتے ہیں، نہ ان کو خواتین کی عزت کا خیال ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہماری ساتھی سینئر اینکر ہے آسمہ شیرازی،